ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تمہارے پاس دو وقت بول رہا ہوں. وہ اصل میں 4:30 بجے عصر کی نماز ہے ہماری. آپ اس کے بعد ذرا مصروف ہو جاؤں گا. اچھا آپ فری ہیں؟ آپ چلیے کہیے کیا بات ہے. بائک پر ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ. میں یہ کہتا ہوں امام شیخ صاحب کہ ہمارے جو مسلک حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین ہیں جو مدارس دنیا میں بخاری پڑھاتے ہیں سن رہے ہیں. ہندوستان میں ہم لوگ کہتے ہیں اب ہندوستان کا کوئی ایک شیخ الحدیث عالم دین کا نام لے لیجیے یا تو چلیے ساتھ میں ہم ملتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ حنفی مطلب جو فروعی مسائل میں ہی تکلیف کرتے ہیں. سنیے حنفی مطلب خود کہتے ہیں کیا حنفی مطلب خود کہتے ہیں کہ ہم فروعی مسائل میں تکلیف کرتے ہیں اور جو قرآن حدیث کا نص موجود ہونے کے بعد بھی قرآن حدیث کے خلاف جا کر ہم تکلیف کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اچھا خود حنفی مسلک میں آپ کو تھوڑے سے میں بات بھی کراؤں گا. یہ حنفی مسلک کا عقیدہ ہے. فروعی مسائل میں تکلیف کرتے ہیں اور ہمارا مسلک کا سلف کہتا ہے کہ فروعی مسائل میں تکلیف کرنے والے حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل سنت والجماعت مسلمان بھائی حق پر ہیں. حق پر. اچھا جی ہر مسائل میں آپ حق پر ہیں. جی تمام مسائل میں حق پر ہیں. فروعی مسائل میں بھائی فروعی مسائل میں فروعی مسائل جو ہیں وہ فروعی تمام مسائل میں حق پر ہیں. فروعی مسائل پر اختیار انسان کو جس طرح عمل کرے. نہ سونے کے بعد بھی جی نہ سونے کے بعد بھی. یا اللہ میں نے واضح کیا نا قرآن و حدیث کا نص موجود ہونے کے بعد بھی قرآن و اب تو یہ حدیث تو کے اس کے بھی خلاف جا کے خلاف کرتے ہیں یا نا. اللہ بولے بھائی ایک سانس میں ایک جملہ میں بولتا ہوں ایک بیچ میں میری سانس رکے گی اس کے بعد بولیے نا. اچھا بولیے. فروعی مسائل میں ہی تکلیف جائیں گے. خود حنفی مسلک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا نص موجود ہونے کے بعد بھی قرآن حدیث کے خلاف جا کر تکلیف کرنے سے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ. اچھا آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو آپ نے موقف بیان کر دیا. آپ کا موقف کیا ہے اس پر؟ میں کہ اگر ناچیز کوئی بندہ کمالت کی آپ بولنے دیجئے نا مجھے بھی. آپ جی اپنا موقف تو بیان کیجئے کہ اس شخص پر یا اس جماعت پر پھر حکم شرعی کیا لگے گا جو صریح نص ہونے کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرے. اس پر شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے عمران صاحب آپ بد اخلاقی کر رہے ہیں. جب میں نے کیا بد اخلاقی کی؟ بد اخلاقی اس لیے کی کہ میں نے واضح کیا کہ قرآن و حدیث کا نص موجود ہونے کے بعد بھی قرآن حدیث کے خلاف جا کر کوئی تقلید کرے گا تو خود حنفی مسلک کا عقیدہ ہے کہ ارے یہ اسلام تو سے ان خارج کا ہو ہوا جائے گا. نا. آپ کا کیا عقیدہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ناچیز کمال احمد کا عقیدہ وہی ہے جو مسلک حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین کا عقیدہ ہے. میں ان سے ملتا ہوں ان کی رائے پر ہی عمل کرتا ہوں. کن کا؟ آپ کو مسلک بات کی حدیث سمجھ کے نہیں آ شیخ رہی میں الحدیث. کیا بول رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پا رہے. جی میں یہ بول رہا ہوں حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نص ہونے کے باوجود قرآن و سنت سے نص ہونے کے باوجود اگر وہ اس کی مخالفت کریں تو ان کے ہاں نزدیک یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہی بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں یہ تو ان کا قول ہے سر آنکھوں پر ہماری. ہوں لیکن سوال یہ ہے آپ سے کہ اس پر آپ نے اپنا کیا موقف پیش کیا؟ آپ کا کیا موقف ہے اس تعلق سے کہ قرآن اور حدیث سے صریح نص ہونے کے باوجود بندہ اگر اس سے روح گردانی کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کے خلاف عمل کرے، اس کے خلاف تعویلیں پیش کرے تو ایسے بندے پر حکم شرعی کیا نافذ ہوگا؟ پھر پلٹ کے آپ نے وہی کہا ارے بہت علمی سوال ہے اسلام نا. سے آپ خارج ہو اپنا جائے گا جب بھائی. تک آپ اپنا عقیدہ واضح نہیں کریں گے تو ہاں مدلل بات کیسے ہوگی؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں خود کو جاہل سمجھتا ہوں. سنیے بات تو میں پھر کمال میں احمد جاہلوں سے بات نہیں نہیں کرتا. نہیں نہیں، سنیے میری بات. وہ نہیں کہا رہا ہوں. سنیے میری بات. میں جی کمال احمد عقائد کے معاملے میں خود کو جاہل سمجھتا ہوں کہ خود میں فیصلہ کروں کہ یہ عمل کروں. میں مسلک حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، ملتا ہوں، بات کرتا ہوں اور پھر اپنا عقیدہ کے درست سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کوئی ایک علماء اہل سنہ والجماعت
اہل الحق اہل الحدیث کسی ایک عالم دین جو معروف اور مشہور شخصیت ہیں، کسی ایک عالم دین کا نام بتائیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ جو بندہ قرآن و سنت سے صریح نہ ہونے کے باوجود اس کے خلاف عمل کرتا ہے، ایسا بندہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے۔ یا اللہ، پھر آپ پلٹ کے وہی بات کر دیا آپ نے، غلط بات۔ کون بےحود آدمی بیوقوف آدمی کہتا ہے؟ کون بےحود آدمی واضح کیجیے نا اپنا، آپ اپنا عقیدہ بھی نہیں بتا رہے۔ دیکھیے پھر وہی بات، ارے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ۔ ماشاء اللہ، تو اب یہ حکم شرعی میں آج یہ آپ کی خود، زبان سے ارے سنیے، یہ خود سنو، ارے یہ خود حنفی المسلک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی نا، وہ تو مکمل ہو گئی بات، اب آگے بڑھتے ہیں نا اس سے۔ ہاں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ان دو لوگوں کو رخصت دی ہے کہ ان کو جو آپس میں کسی چیز کو لے کر بائع کریں۔ بھائی سمجھتا ہے آپ کو کیا ہے بھائی؟ بتائیے کیا؟ ارے بھائی کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھتا ہے نا؟ ارے بھائی ربی بولیے، آدھا جملہ بول رہے ہو، بھائی ربی بول رہے ہو، بھائی ربی، اس کو بھائی ربی آدھا جملہ بول رہے تھے۔ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں مجھے؟ بھائی جو ہوتا ہے، اس کو بھائی جو کہا جاتا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھو اپنے موضوع سے ہٹ کر، اچھا چلیے، نہیں چھوڑیے، میں بتا دیتا موضوع سے ہوں، ہٹ کر جو کوشچن کرتے ہو نا، میں یہی بتا بات رہا اخلاقی ہوں، ہے۔ اب آپ خاموش رہے، میں بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی کیوں علیہ بولنے دو؟ وسلم، فضول کی بات کیوں کرنے دو؟ اس میں میں فضول کی بات نہیں کرنے دوں گا، یہ فضول کی بات سننا چاہ رہے ارے ہیں، فضول کی آپ بات نہیں ہے، فضول کی حدیث بات کا سننا جملہ چاہ رہے ہے، ہیں۔ حدیث کا میں ایک جملہ ہی ہے، بات آپ سنیں، اس کو فضول یا بول رہے اللہ، دیکھیے عمران صاحب، میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ خود کو کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین سے ہٹ کر عقیدہ بناؤ گے، یہ کہاں تک دوست ہے؟ وہ ابھی چھوڑیے نا، وہ ہو گئی پیچھے، بات گزر کیسے چکی ہے، ابھی آگے چھوڑیے؟ چل رہے ہیں نا ہم۔ کیسے چھوڑ الحمدللہ دوں؟ علماء حق، علماء اہل حدیث ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہاں آ گئی بات آپ کو سمجھ؟ ہم ان کے نہیں، کسی بھی معاملے میں الا یہ کہ صریح غلطی ہو تو ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ان سے حسن ہاں ظن رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ لیکن ان کے قول کو ہم حرف آخر نہیں سمجھتے، جس طریقے سے آپ نے حنفیہ کو سمجھ لیا یا مالکیہ یا شافعیہ حنبلیہ کو سمجھ لیا ہے۔ ہم نے بہرحال کیا میں سمجھا؟ موضوع پر لوٹ کر آتا ہوں۔ ہم نے نہیں مسئلہ سمجھا در بھائی، اصل ہمارا یہ ہے، یا اللہ، آپ نے فون کیا ہے تو اب میں آپ کو، یا مجھے بات کرنے کا موقع دے نہیں رہے ہیں۔ آپ غلط بات بولو گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کسی چیز کو لے کر کوئی سودا کریں، یعنی کوئی ان کے بیچ میں کوئی اگریمنٹ ہو جائے، کوئی بات طے ہو جائے، تو ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے یہ اختیار ہے کہ وہ سودے کو فسخ کر سکتے ہیں، یعنی جو بائع ہے اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں آپ نے مجھے کوئی چیز دی، میں نے آپ سے کوئی چیز لی، ٹھیک ہے، اب وہ اگر میرا من نہیں کر رہا آپ سے وہ سودا میں جاری رکھوں تو میں آپ کو کمپلیٹ کرنے دیں مجھے۔ آپ آدھا جملہ بول رہے ہیں، بھائی جو بول رہے ہیں نا، وہ بھائی نہیں ہے، سنیں، بھائی نہیں ہے، بھائی عربی ہے، وہ فصل کا خرید و فروخت۔ چلیے آگے بڑھیے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں بندوں کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ سودے کو کینسل کر سکتے ہیں جدا ہونے سے پہلے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد یہ ہے کہ اگر ایک بار معاہدہ ہو گیا ہے نا، سودا ہو گیا، تو اس کو پھر فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں مخالفت کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ باوجود اس کے آج بھی حنفیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ غلط بات کو فسخ ہے، نہیں کیا جائے گا۔ یہ جھوٹا الزام ہے، سنیے، اچھا ابو حنیفہ آپ دلیل دیجیے اس کی کہ یہ غلط بول جھوٹ رہے ہے۔ ہو،
آپ غلط بول رہے ہیں. ابو حنیفہ کوئی نبی نہیں ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی. وہ آپ طے نہیں کریں گے نا میں طے کروں گا، وہ ان کے ابو علماء حنیفہ دین کوئی طے نبی کریں گے۔ نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے. سنو، ابو حنیفہ کوئی نبی نہیں، پیغمبر نہیں کہ ہر بات اس کی مانی جائے گی. بس تو یہی تو ہمارا اصل یہی تو معاملہ ہے کہ ہم بھی یہی نہیں تو کہتے کہ عقیدہ وہ ہے، نبی یہی بنے۔ عقیدہ حنفی المسلک کا بھی عقیدہ یہی ہے. نہیں ہے، تو آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہو، یا تو آپ مجھے عقیدہ پڑھ کر بتاؤ یا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حلفیہ قسم کھاؤ گے اس پر؟ ہاں حلفیہ قسم کھاؤں گا اس پر۔ چلو چلو دن تاریخ طے کرو. چلو دن تاریخ طے کرو. بے وقوف آدمی ہنس رہے ہو، دیکھو یہ ہنس کر کے آپ بے شرمی اور بے شرمی اور غلط الزام کو چھپاتے ہو. بے وقوف. ارے آپ کتنا تڑپ رہے تھے مجھ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی 10 سنو منٹ میں میری حالت بات. خراب ہو جاتی ہے، ارے ٹھیک بدکلام ہے، کرنا شروع کر دیتے سنو ہیں میری آپ۔ بات. ارے چلو نا حلفیہ قسم کھانے کے لیے تو ڈرتے ارے کیوں ہو؟ حلفیہ قسم کیا کھانا ہے نا، آپ ان کا عقیدہ واضح کریں اس تعلق سے، ورنہ میں کرتا ہوں ابھی کے ابھی۔ سنو میری بات. سنائیے میں ناچیز کمال احمد خود کو فروعی اختلافی مسائل پر فیصلہ لینے کا حیثیت نہیں سمجھتا ہوں، خود ارے کو حکم حیثیت نہیں شرعی سمجھتا لگا ہوں. دیجیے اب۔ اب میں جو ہے امام ابو جو بھی، حنیفہ نے اس مسئلے میں صریح مخالفت کی ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اس کی حیثیت کیا رہی ہے؟ نبی تھوڑے ہے، ہاں ابو تو حنیفہ پھر نبی تھوڑا ہے. آپ کیوں پھر ان کو نبی بنانے پر تلے ہوئے ہو جب نبی نہیں ہے تو؟ پھر جھوٹا الزام، پھر جھوٹا الزام، پھر جھوٹا الزام. اچھا آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ جھوٹ کہا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے حنفیہ کا، تو ظاہر کیا؟ بات ہے آپ کے پاس میں ان کا عقیدہ ہوگا نا جو صحیح عقیدہ ہے ان کا، ذرا آپ وہ پڑھ کر بتائیں مجھے۔ بھائی آپ جھوٹا الزام لگاتے ہو، حلفیہ قسم جھوٹا کھانے کے لیے الزام کرتے ہو. نہیں ہے یہ، محمود الحسن اپنی کتاب عدلہ تو کاملہ نبی کے ہے، اندر لکھتے محمود ہیں۔ الحسن نبی ہے، ارے محمود سنیے الحسن نبی ہے. سنیے سنیے محمود سنیے الحسن، وہ لکھتے کیا ارے ہیں؟ محمود الحسن نبی ہے، محمود الحسن نبی ہے. ارے نبی تو امام ابو حنیفہ بھی نہیں ہے، پھر کیوں وکالت کرنے آئے ہو مجھ سے؟ تو وہی تو کر رہا ہوں نا. ارے ابو ارے حنیفہ وکالت نبی ہے کرنے نا. کیوں آئے ہو؟ کس بات پر وکالت کی جا رہی ہے پھر یہ؟ وکالت یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلک حدیث کا سلف کا عقیدہ کیا ہے اس پر چلو. سلف کا عقیدہ مسلک یہ حدیث ہے، میں سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ تقلید کے تعلق سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال کے بعد میں وجود میں آئی، تقلید کا کوئی وجود ہی نہیں تھا 400 سال۔ 370 وہی ہو جائے گا نا۔ ہاں جی، میں اس کو اور تاکید دیتا ہوں. یہی ان کے بہت بڑے شیخ الحدیث امام، آپ شاید نہیں جانتے ہو کہ عرب میں اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، بادشاہ تھا فرج برقوق. بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہاں بادشاہ جو تھا سعودی عرب میں اس وقت خلافت عثمانی تھی، اور خلافت عثمانیہ کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام تھا فرج برقوق. اس فرج برقوق نے 4 مسلک قائم کیا ہے، میں شریفن میں 4 مسلک الگ الگ بنا دیا. 850 برس تک رائج رہا، الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی، حنفی کے الگ، شافی کے الگ، مالکی کے الگ، حنبلی کے الگ. آپ کو نہیں معلوم ہے یار، جی آپ کو نہیں معلوم ہے اس کے تعلق۔ ارے اسی موضوع پر تو ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ ارے نے اسی موضوع اگر پر پی تو ہم ایچ نے ڈی کیا ہے کیا تو بھائی. صرف گالیوں پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ میں اضاء کہاں؟ العدلہ سے محمود الحسن دیوبندی کا بتا پھر رہا جھوٹا تھا الزام لگا آپ رہے کو کہ ہو، انہوں نے اس عبارت پھر کو، جھوٹا الزام لگا رہے ہو، ارے پھر جھوٹا سنو تو الزام لگا یار، رہے ہو، سنتے نہیں، پھر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، انہوں پھر نے گالی پر پی اس ایچ ڈی کر رہے ہو. عبارت کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے الحق والانصاف، یعنی حق اور انصاف یہ ہے کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح حاصل ہے۔ ہاں لیکن آگے کہتے ہیں کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو ہم پر اپنے امام کی بات کو ماننا، ان کے اجتہاد کو ماننا واجب ہے۔ حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حق اور انصاف یہی ہے کہ امام شافعی کو اس مسئلے میں جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے، وہ حق پر ہے اس میں۔ اور آپ مجھ سے وکالت کر رہے ہو یار، یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر کس کا عقیدہ ہے یہ جس کا محمود میں نے الحسن یہ دیوبندی کہا، یہ بول کر دفاع کر رہے ہیں؟ عمران شیخ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم خود کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں، لیکن اہل حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین جو زندہ موجود ہے پوری دنیا میں، کوئی ایک شیخ الحدیث عالم دین. ارے سنو نا، مجھے وہی اس تو کا نہیں بات جواب کر رہا دیجیے ہوں. کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں جا کر حدیث کے خلاف جو ہے وہ اجتہاد کیا ہے، اور حنفیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں حنفیہ پر کیا حکم شرعی لگے گا؟ کیا وہ بھائی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں۔ اختلافی مسائل پر
دیکھیے اختلافی مسائل پر بولنے کی حیثیت نہ مجھ کو ہے نہ عمران کو. میں فون کیوں کر رہے ہو یار؟ مجھے فون کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں یہ بتا رہا ہوں, ٹائم بھی دیا تھا کہ بھائی میں بزی ہوں, راستے میں ہوں. ٹھیک ہے, آپ سے میں ٹائم دیا ہوں, آپ سے نہیں 1 گھنٹے کا بولا تھا میں نے آپ کو. ہاں تو اس سے پہلے میں نے کال کیا, مجھے موقع نہیں دیا. میں بائک سے چل کر آ رہا ہوں, سردی ادھر بہت زیادہ پڑ رہی ہے, باوجود اس کے میں نے آپ کی بات کو سنا اور آپ کی بات کا رد کیا. لیکن اب آپ حکم شرعی نہیں لگا رہے, آپ حکم شرعی لگائیں. اگر آپ میری بات آپ سن نہیں رہے ہو. نہیں, اب مجھے حکم شرعی لگوانا ہے آپ سے. اسی بات پر تو میں نے آپ سے بات کرنا شروع کیا ہے کہ اس پر حکم شرعی کیا لگے گا. بات آپ سن نہیں رہے ہو, میری بات سن نہیں رہے ہو. میری بات یہ ہے, رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی حنفی مرد اپنی ماں, بہن, بیٹی, بھانجی, پھوپھی, خالہ, نانی, دادی, ان سب کے ساتھ میں زنا کر لے معاذ اللہ, اور پھر ان سے نکاح کر لے, تو ان پر کوئی حد شرعی جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اسی بات پر کہہ رہا ہوں, جواب کر رہا ہوں. ہمارے مسلک حدیث کا سلف کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ارے سلف یہ کہتا ہے, علماء اہل حدیث کیا, علماء حنفیہ نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا رد کیا ہے. ابو حنیفہ کیا نبی ہے کیا؟ ارے ابو حنیفہ نبی ہے کیا؟ اس بھی گفتگو ہو سکتی ہے نا. ہو سکتی ہے. پھر مجھ سے کیا جھگڑنا کرنا آئے ہو آپ؟ جھگڑا یہ کر رہا ہوں کہ آپ کچھ کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں, لیکن اہل حدیث کے سلف سے ہٹ کر کے عقیدہ بنائے ہو. ارے میں کیوں بناؤں گا سلف سے ہٹ کر عقیدہ؟ تو چلو شیخ الحدیث عالم دین سے ملتے ہیں. ہاں تو آئیے دلی, بتائیے کب آ رہے ہیں, بتائیے دلی کب آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ مجھے بلائیے. آپ اپنے پاس بلاؤ گے تو ٹکٹ بھیجو, یا تو آپ میرے پاس یہاں جامعہ یہ دارالسلام ہے بغل میں. دیکھیے مجھے اتنی کھجلی نہیں ہے میں آپ جیسے لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کروں, سمجھے نہیں. آپ کا من ہے, آپ کو کھجلی ہے, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. یا اللہ, ارے ایک جملہ خرچ کریں, جملہ پہ تو بولنے دو. آپ ہمارے پاس آؤ گے, میں آپ کو ٹکٹ بھیجتا ہوں, آ جاؤ. آپ اپنے پاس بلا رہے ہیں آپ کے پاس آنے کی, ٹھیک ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس آنے کی. تو آپ جھوٹ بولتے ہو. آج شیخ الحدیث ہوں. آپ شیخ الحدیث کے محض کے حد سے میں شیخ الحدیث ہوں. کب کہا میں نے آپ سے؟ میں نے کہا کہ شیخ الحدیث عالم دین کی سوچ سے الگ سوچ رکھتے ہو, الگ عقیدہ رکھتے ہو. عالم دین کی تو سوچ ہی یہ ہے کہ تقلید بدعت ہے, اور یہ بدعت گمراہی ہے, اور یہ گمراہی اتنی بڑھ جاتی ہے جب بندہ تقلید میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اس کو کس گدھے نے کہہ دیا کہ ہمارے مسلک حدیث کا سلف کا کہنا ہے؟ کس گدھے نے کہا آپ کو؟ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری. تو چلو کوئی سی بھی کتاب کھول کر بولتے ہو, جھوٹا الزام لگاتے ہو. جھوٹ بولتے ہو, جھوٹا الزام لگاتے ہو, لیکن شیخ الحدیث عالم دین کے پاس چلنے میں ارے جھوٹ بولتے ہو, جھوٹا الزام لگاتے ہو, مسلک حدیث کا شیخ الحدیث عالم دین. جھوٹ بولتے ہو, جھوٹا الزام لگاتے ہو, اور مسلک حدیث کے شیخ الحدیث عالم دین کے یہاں سے جانے میں, سنو, شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث عالم دین کے پاس جانے میں تیری گھر پڑ جاتی ہے.